السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان غلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ویسے ڈسکس کرنے کے لیے کیونکہ ایک بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے آئے ہیں، لیکن اکانومسٹ کی جو رپورٹ آئی ہے عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے متعلق، جس طرح کی چیزیں انہوں نے رپورٹ کی ہیں اس سے کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے، لیکن اب بھی اس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومت کے گھر سے ایک طرح کی گواہی آ گئی ہے، اور وہ گواہی کیا ہے وہ صدیق جان صاحب سے جانیں گے اور اس معاملے کو ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو سٹوری کی گئی ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید انٹرنیشنل جریدے نے بہت سے اہم انکشافات کر دیے ہیں، تو ان انکشافات کے پیچھے چھپی کہانی کیا ہے، اور کیا یعنی اوور آل اس کی سٹینڈنگز کیا ہیں جو وہاں پہ دعوے کیے گئے ہیں یا جو الزامات لگائے گئے ہیں بشریٰ بی بی سے متعلق، اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن پہلے صدیق جان صاحب، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے گھر سے ایک گواہی آئی ہے، اس حوالے سے ذرا تفصیل سے ڈسکس کریں۔ دیکھیں رضوان غلزی صاحب، یہ آرٹیکل لگوانے والے، چھپوانے والے اس حد تک تو کامیاب ہو گئے ہیں نا کہ آپ اور میں آج 12 سے 14 گھنٹے ہم نے سی ایم کے پی سہیل خان آفریدی صاحب کے ساتھ گزارے، اور بڑا طویل ہم نے سفر کیا، ان کے جو مختلف جگہوں پہ ان کے جو استقبال ہوئے ان کو کور کیا، جو آج انہوں نے جو ایک ہائیڈل پروجیکٹ کا افتتاح کیا اس کو ہم نے کور کیا، اور کل رات کو ہماری ان سے 3 سے 4 گھنٹے کی نشست ہوئی۔ لیکن ہم نہ تو کل رات کو ہونے والی 3-4 گھنٹے کی نشست پہ بات کر رہے ہیں، نہ آج جو کے پی حکومت کا ایک انیشیٹو اور 40 میگا واٹ بجلی کا جو منصوبہ تھا اس پہ بات کر رہے ہیں، نہ وفاق کے حوالے سے جو آج وہاں پہ بریفنگ دی گئی کہ ایک اور ہائیڈل پروجیکٹ جو ہے وہ 86% کمپلیٹ ہے، لیکن جو چائنیز انجینئرز ہیں ان کو این او سی نہیں دیا جا رہا، اور اگر این او سی دے دیا جائے اور چائنیز انجینئرز آ جائیں اور 14% کام مکمل ہو جائے تو کے پی کو مزید 4 ارب روپے سالانہ جو ہیں وہ ملیں گے۔ اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کی آئی ایس ایف والی کنونشن کی تقریر، اس کے بعد وہاں سے نکل کے وہ جب گئے اور انہوں نے حیات آباد کمپلیکس میں انہوں نے جو ڈرون حملے میں زخمی ہونے والے ہیں ان کی عبدالغنی آفریدی صاحب اور مینا خان آفریدی صاحب کے ساتھ جا کے جو ان کی عیادت کی، وہاں جو انہوں نے گفتگو کی وہ، پھر اس کے بعد جو آج انہوں نے جو کوٹو جو ہائیڈرو پروجیکٹ ہے اس کی افتتاحی تقریب سے جو سخت ایک گفتگو کی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، جو آج انہوں نے دیر جلسے میں خطاب کیا اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کر نہیں رہے، ہم بیسیکلی کر نہیں پا رہے۔ ہم نے وہاں پہ بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، وہ اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا، ابھی واپس آئے تو یہ ایشو چونکہ ہاٹ ایشو ہے اور اس میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں، یہ کر کے پھر اس کے بعد نہیں اس پہ ہم بالکل ہم بات کریں گے، میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں نا۔ صحیح ہے، دیکھیں میڈیا میں بات نہیں ہوئی، اگر یہ اسٹوری نہ چھپتی، اگر یہ اسٹوری نہ چھپائی جاتی تو پورا میڈیا اگینسٹ کر رہا ہوتا، لیکن سہیل آفریدی صاحب کے اگینسٹ بات کر رہے ہوتے۔ اچھا، جو 27ویں ترمیم پہ بات ہو رہی ہوتی، عدالتوں کی تباہی اور بربادی پہ بات ہو رہی ہوتی، اور سوشل وکلا تحریک کے اوپر بات ہو رہی ہوتی، ججز کے استعفے پہ بات ہو رہی ہوتی، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا جو ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے لوگوں کے لیے میٹر پاکستان کا سوشل میڈیا کرتا ہے، مین اسٹریم میڈیا نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا کے اوپر صرف سہیل آفریدی ڈسکس ہو رہے ہوتے، 27ویں ترمیم ڈسکس ہو رہی ہوتی، استثناء ڈسکس ہو رہا ہوتا کہ دیکھیں آج اتنے دن ہو گئے ہیں ہم اس ملک کے سب سے بڑے سرکاری طور پہ جن کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سب سے معزز حکومتی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، سب سے پارسا اور سب سے مطلب علم میں سب سے اوپر علامہ طاہر اشرفی صاحب علماء کے آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، جس طرح حاجی علماء کے امین الدین خان ہیں۔ تو علماء کے امین الدین خان جو ہیں وہ آج یعنی آپ دیکھ لینا کہ کون سی تاریخ 16 ہو گئی ہے، مطلب اتنے دن ہو گئے ہیں 27ویں ترمیم کو ہوئے بھی، اور جب وہ آئی اس میں بھی یہ چیزیں آ گئی تھیں۔ روز ہم یہ پوچھتے ہیں کہ علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ خدارہ آ کے ہمیں بتا دیں کہ اسلامی تاریخ کا کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو، اہل بیت اطہار میں سے، خلفائے راشدین میں سے، صحابہ میں سے، اولیاء میں سے کوئی اسلامی تاریخ کی کوئی ایک شخصیت بتا دیں جس کو تا حیات استثناء دیا گیا ہو۔ صحیح ہے۔ ابھی میں جب ویڈیو کر رہے تھے، آپ جب تیاری کر رہے تھے، تو میں نے ایک کلپ میرے سامنے آیا جو آج ہی ایک اسٹوڈنٹ نے جو جاوید غامدی صاحب ہیں ان سے سوال کیا
کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو استثناء دیا گیا ہے یہ شریعت کے لحاظ سے کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسلامی شریعت کے اندر, اسلامی تاریخ کے اندر کسی استثناء کی بات نہیں ہے, اور اہم عہدے پہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو استثناء شرعی طور پر نہیں دیا جا سکتا. مفتی تقی عثمانی کے بعد ایک بڑے عالم دین نے اس کو غیر شرعی قرار دیا ہے. یہ بھی دیکھیں, ان میں سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں مفتی تقی عثمانی صاحب اور غامدی صاحب سے زیادہ جو اسٹرانگ موقف اپنایا ہے نا, وہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب نے اپنایا ہے. ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. انہوں نے کہا ہے یہ شرک ہے, کہ یہ اللہ کی صفت ہے, کہ آپ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ یا اللہ تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے. تو آپ مطلب اللہ کی یہ صفت ہے جو آپ بندے پاکستان کے اندر 1400 سال سے زیادہ کی اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں میں سے کوئی جو ہے وہ ایک ایسی ریاست میں جو کہتی ہے کہ ہم اسلامی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے, اس میں آپ ایسا ایک عمل کر رہے ہیں جو جس کی مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی. تو اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. اور ویسے ہم تفصیلی طور پہ ظاہر ہے بات کریں گے سہیل آفریدی صاحب کے اقدامات, اور اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے نا, اور ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں, وہ پاکستان کا سوشل میڈیا ہے, ان کو اگر وہ صرف ایک چیز کو ایک کر لیں, میں بھی کوشش کروں اس پہ ولاگ کروں کہ سہیل آفریدی صاحب نے وزیر اعلیٰ بن کے اب تک کون کون سے اقدامات کیے ہیں. آپ اب دیکھیں وہ ٹک ٹاکرز آپ کو نظر نہیں آتی, وہ جو 3-4 سہیلیاں تھیں نا جو ٹک ٹاک بناتی تھیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے, وہ کہاں ہیں ٹک ٹاکرز بھائی. 13 اکتوبر سے لے جب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں, حلف اٹھایا ہے, اب تک وہ 4 جلسے کر چکے ہیں, 1 کنونشن کر چکے ہیں, وہ بھی ایک طرح سے جلسہ ہے, 5 یعنی وہ جلسے کر چکے ہیں, وزٹس کر چکے ہیں, وہ انیشیٹیوز لے چکے ہیں, وہ اس کے علاوہ انہوں نے ایک جرگہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ کس طرح سے مومنٹم بڑھا رہے ہیں, ان کی گورننس پہ کیا توجہ ہے, کیا کیا چیزیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ایسا انہوں نے جو پولیٹیکل ورکرز کو مطلب ان کے خلاف استعمال ہونے والے قوانین کو بدلنے کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. وہ جو قانون جس کے تحت یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو رہا تھا اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے اور عوامی پروجیکٹس چیزیں ان چیزوں پہ وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو سہیل آفریدی کے آنے کا ایک سب سے بڑا جو آپ کو امپیکٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاکرز کی چھٹی ہو گئی ہے. ٹک ٹاکرز آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی, نہ گراؤنڈ پہ نہ ٹک ٹاک کے اوپر. اور آپ سوری بات لمبی ہو گئی ہے, میں اس پہ ہم لمبی ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اس پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے, اس پہ اگلی ویڈیو میں بھی بات کریں گے, اس سے اگلی ویڈیو میں بھی بات کریں گے کہ سہیل آفریدی جو ہے نا وہ پختونوں کو متحد کر رہے ہیں, ان کو متحد کریں, ٹھیک ہے. جرگے سے آگے بھی آپ دیکھیں کہ آپ ہمیں ایسے لوگ بھی آج ملے دیر میں جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ووٹر نہیں تھے, وہ اے این پی کے ووٹر تھے, جے او ایف کے ووٹر تھے, وہ کسی اور جماعت کے ووٹر تھے, لیکن آج وہ سہیل آفریدی کی بات سن کے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اور پی ٹی ایم جو سخت دشمن تھی وہ ان کے 2 ورکر اٹھائے گئے, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی ذمہ دار نہیں ہے, سہیل آفریدی ہمارا کیس لڑ رہا ہے, اور آج انہوں نے کیس لڑا بھی. تو عرض یہ کر رہا تھا, آج جو آپ نے صرف ٹک ٹاک کے اوپر جائیں, سہیل آفریدی لکھیں, جو آج صرف ہم دیر والا کور کر کے آئے ہیں نا, اس کی آپ کو 1000 کے قریب ویڈیوز مل جائیں گی. 1000 کے قریب اکاؤنٹس کے اوپر ویڈیوز لگی ہوئی ہیں, وہ نہیں کہ کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کسی اور نے لگا دی ہو, نہیں, اوریجنل جو وہاں بھی میں ذکر کر رہا تھا نا, دونوں راستوں پہ جہاں سے گزر رہے تھے, موبائل پہ نوجوان بزرگ بچے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. انہوں نے جو اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ 1000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں جو اب تک اپلوڈ ہو چکی ہیں, اور ان کے اوپر آپ ویوز دیکھیں کتنے زیادہ آ چکے ہیں. تو وہ کروڑوں روپے بھی خرچ نہیں کر رہے, لیکن ٹک ٹاک پہ بھی عمران خان کے بعد وہ نمبر 1 ہے. یعنی قیدی نمبر 804 کے بعد اس وقت ٹک ٹاک کے اوپر اگر کوئی ٹرینڈنگ میں ہے جو عوامی ایک پلیٹ فارم ہے ٹک ٹاک, تو وہ سہیل خان آفریدی ہے, اوور بھی وہ چیزیں کر رہے ہیں. خیر اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ جو ایک سٹوری چھپوائی گئی نا, ایک تو اس کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا, کروڑوں روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے, پروگرام بڑھ گیا, وہ مروت صاحب والی بات ہے, اور حکومت کے گھر سے گواہی آ گئی ہے, اور یہ خبر اکانومسٹ میں دی اکانومسٹ میں چھپی ہی نہیں ہے. اس حوالے سے وہ جو چل رہا ہے اس کے لنک پہ آ رہے ہیں وہ یہ آپ سن لیں, یہ نجم سیٹھی صاحب نے جو بات کی ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں, پہلے یہ سن لیں. اور عائشہ ناز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ان سے سوال کیا, اور عائشہ ناز صاحبہ کے سوال پہ انہوں نے کیا کہا یہ ذرا ہم اپنے دیکھنے والوں کو سنا دیں. اس کی یہ کیوں ہم سنا رہے ہیں, یہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ اب تو حکومت کے گھر سے یعنی نواز شریف صاحب کے سب سے قریب نجم سیٹھی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اس نظام کے قریب ترین لوگوں میں سے نجم سیٹھی صاحب ہیں. اس نظام کے لیے اس سے زیادہ شرمندگی اور پسپائی اور ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے ٹاپ 5 جو قریبی لوگ ہیں ان میں سے ایک نجم سیٹھی نے ان کو برباد کر دیا, ان کے اپنے گھر سے گواہی آ گئی ہے. اس کے بعد میں کچھ پوائنٹس لکھ رہا تھا لیکن
ہم نے کیونکہ ویڈیو کرنی تھی تو وہ درمیان میں رہ گئے ہیں وہ پوائنٹس, وہ میں بعد میں ابھی بھی بتاؤں گا پھر آگے اس میں مزید ایڈ کر کے کہ میں نے جو میرے ذہن میں سوالات ہیں اس سٹوری کو دیکھنے کے بعد, اس سے ہٹ کے کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے جنہوں نے یہ سٹوری دی ہے, اور یہ اکانومسٹ میں تو چھپی نہیں ہے, یہ چھپی کہاں پہ وہ نجم سیٹھی صاحب بتائیں گے. اس کے باوجود کچھ سوال ہیں, پہلے ذرا سنیے کہ نجم سیٹھی صاحب کیا کریں. پاکستانی پولیٹکس میں بلکہ انٹرنیشنلی اب اس رپورٹ کے بعد جانی جائیں گی. کس رپورٹ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس رپورٹ کی اس جریدے میں جس میں آپ بھی لکھتے رہے ہیں, 1990 سے 2008 تک آپ اس میں لکھتے رہے ہیں. اور جب اچھا کیا میں لکھتا رہا ہوں لندن اکانومسٹ میں. لندن اکانومسٹ یہ لندن اکانومسٹ میں نہیں شائع ہوئی, یہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے. اچھا یہ ایک رسالہ ہے 1843 جی, یا پتہ نہیں کوئی اس قسم کا ڈیجیٹل میگزین ہے. ہاں وہ ایک ڈیجیٹل میگزین ہے. وہ یہ جو اکانومسٹ کی کمپنی ہے وہ اس کو شائع کرتی ہے, مگر اٹ از ناٹ دی اکانومسٹ. یہ ایک فیچر قسم کی میگزین ہے, اس کے اندر لانگ آرٹیکلز آتے ہیں اور تھوڑے سے اس قسم کے آرٹیکلز آتے ہیں چٹپٹے, نہیں, اور انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں. بیکاز اکانومسٹ جو بیسکلی اخبار ہے اس میں صرف جو انالیسس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور رپورٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے اس میں آپ نے دیکھا پوری کہانی ہے تو لمبی چوڑی, تو اس لیے انہوں نے اکانومسٹ میں اس کو نہیں کیا. اور تو اس لیے وہ رسپیکٹیبلٹی جو اکانومسٹ کی ہے اور جو کریڈیبلٹی جو اکانومسٹ کی ہے اور جو اتھارٹی جو اکانومسٹ کی ہے وہ 1843 میں نہیں ہے, ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے. 1843 is more culture, vulture, you know, color. It's like the news of the world جو No. News of the world تو بالکل اخبار ہے نا. وہ تو تصویریں لگاتے تھے تو زیادہ تر, اور اس میں چھوٹی بڑی بڑی تصویریں لگائیں, چھوٹی سی خبر لگا دی, gossip. This is not gossip. These are long feature articles. Okay. ہاں, سو مگر ان کی وہ اتھارٹی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں جو کہ اکانومسٹ کی ہے. تو میں نے کریکٹ کیا آپ کو, اور یہ باقی لوگ جو سب لگے ہوئے ہیں اکانومسٹ, یہ تھوڑا سا پروپیگنڈا کا اس میں آ رہا ہے کہ اکانومسٹ نے کہہ دیا. ایکچولی اکانومسٹ نے نہیں کہا. تو بائی اتھارٹی یو مین کریڈیبلٹی. سو لیٹس ڈسکس کہ یہ لکھا کس نے. اچھا اوکے, آپ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر میرے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. وہ پوچھوں گی بھی, اور پھر میں آپ سے یہ بھی جانوں گی کہ اس پہ دھیان دینے کی کتنی ضرورت ہے اور اس کی ابھی ٹائمنگ کیا ہے سامنے آنے کی. اوین بینٹ جونز جو اس سے پہلے بھی لکھ چکے ہیں پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں ان کا اچھا خاصا تجربہ بھی ہے, یہاں آئے بھی ہیں. اور بشرا تسکین صاحبہ جن کو لے کر پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ کریٹیکل ہے, وہ ابھی پر بھی دے رہی ہیں اور اس کے اوپر مزید بات بھی کر رہی ہیں کہ 90% از اسٹل لیفٹ بیہائنڈ. اچھا, اس کا نام دا مسٹک دا کرکٹر اینڈ دا اسپائی پاکستان گیمز آف تھرونز, بہت انٹرسٹنگ ٹائٹل, جس کے بعد جو اندر لسٹ ہے وہ ایسی چیزوں کے گرد گھومتی ہے جو عمران خان صاحب سے متعلق کم اور بشرا بی بی سے ریلیٹڈ زیادہ ہے. اس کا کنٹینٹ کم و بیش وہ سب باتیں بتاتا ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں ابھی. یہی میں کہنے والا تھا, اس میں کوئی ایسی بات مجھے تو نہیں نظر آئی جو مجھے یہاں پہلے پتہ نہیں تھی, یا یہاں گاسپ نہیں ہو رہی تھی. اور خان صاحب کے بارے میں, بشرا بی کے بارے میں بہت سی باتیں چلتی ہیں نا, تو یہ ان میں کوئی مجھے ایسی کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی. اچھا ہاں, تو اس لیے میرا خیال ہے میں یہ نہیں جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا, وہ آپ چھوڑ دیں اس چیز کو. اب یہ زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ جو آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ اس وقت کیوں آیا, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے جن لوگوں نے لکھا ہے, اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے. اس قسم کے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے, ناٹ یہ کہ جی اس کے اندر کیا لکھا ہے. وہ کوئی خاص اس میں نئی بات مجھے تو نظر نہیں آئی. ریحام خان نے بھی یہ باتیں بہت سی ایسی کی ہوئی ہیں پہلے اپنی کتاب میں, اور اس کے علاوہ بھی ایک دو اور خواتین ہیں ان کی بھی ہے, میں نے بھی وہ پڑھی ہے, وہ بھی یہاں ملتی نہیں ہے, مگر وہ بھی اس میں بھی بہت سی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. اور ویسے بھی آپ اگر لندن چلے جائیں تو بڑی باتیں خان صاحب کی ایکس گرل فرینڈس کی جو ہیں وہ کرتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور فرینکلی آئی مین یہ زیادہ بشرا بی بی کے بارے میں, عمران خان تو انڈائریکٹلی جب آلریڈی اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ویسے بھی ریلیونٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, جیل میں ہیں دونوں میاں بیوی, اور پارٹی کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت معاملات کیا ہیں کہ احتجاجی تحریک کے والے. صحیح ہے. دیکھیں یہ آپ ذرا اس کو مائک کو سنبھالیں, میں ایک چیز اور عرض کروں آپ کو کہ ایک تو یہ دھڑن تختہ ہو گیا سارے پروپیگنڈے کا, ٹھیک ہے, پروگرام بڑھ گیا کہ جی اکانومسٹ میں تو چھپی نہیں, اور انویسٹرز کا سب کچھ, اور کیونکہ کروڑوں روپے جو خرچ ہوں گے اسٹوری کے اوپر, یہ بھی عوامی ٹیکس سے پیسوں سے, وہ سب کچھ برباد, وہ پیسے دے کے کروایا جاتا ٹھیک ہے. اس کی ایک دو وجوہات اور بھی ہیں, چلیں آپ بتائیں. دیکھیں میں نے جو پوائنٹس لکھے ہیں, ایک تو وجوہات پہ پہلے بات کر لیتے ہیں, وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وجہ صرف یہ ہے سہیل آفریدی کی تقریروں سے توجہ ہٹانا, اس کی گورننس کے لیے اقدامات سے توجہ ہٹانا, کے پی کے لیے اس کی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے توجہ ہٹانا, وہ جو مومنٹم بڑھا رہے ہیں اس سے توجہ ہٹانا, وہ جو ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں اس سے توجہ ہٹانا, لوگ جو ان کی طرف متوجہ ہو کے اور پورے پاکستان سے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اس سے توجہ ہٹانا, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کہیں اور انگیج کرنا, ان کو کہیں اور لگانا. دیکھیں کچھ چیزیں ضروری بھی ہوتی ہیں. پی ٹی آئی اور پاکستان کے لوگوں کے سوشل میڈیا نے 12 سے 14 گھنٹے میں ویسے برباد کر دیا تھا نا, اس خاتون کے اپنے کارنامے سامنے آ گئے, ٹھیک ہے, جو یہ بڑی وہ بن رہی تھی. اچھا, تو یہ اسٹوری لکھنے والوں کی حاجی امین اور طاہر اشرفی ثابت ہوئی ہے, یہ جو بھی خاتون تھی جس نے یہ اسٹوری دی. اچھا خیر, ہم آتے ہیں ایک ہی قبیلے سے, یہ آزاد قبیلہ جو ہے. اچھا, اس میں جی
پہلا جو میرے ذہن میں سوال آیا جب میں نے ابھی تھوڑا سا اس کو دیکھا کیونکہ ہم بہت زیادہ ٹریول کر کے آئے, بہت ساری چیزیں میں نہیں اس طرح سے اس کو فالو کر سکا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہائپ یہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ برطانوی ایک جریدے نے پہلی مرتبہ بتا دیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا تھا, یعنی عمران خان کے دور میں. اچھا, یہ درست ہے. 1316 دن گزر گئے عمران خان کو اقتدار سے اترے ہوئے. اس دوران ہماری عدالتیں, ہماری ایجنسیاں, ہمارے ادارے, ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ عمران خان کے دور میں کیا چل رہا تھا. 1316 دن تک جن کو مطلب اب ایسی ایسی چیزیں بےہودگی کی حد تک انہوں نے کی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف, ان چیزوں کا پتہ تھا. اتنی بڑی جو چیز تھی اس کے اوپر پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو رہا تھا ملک کے اندر. 1316 دن بعد ایک برطانوی جریدہ. تو بھائی آپ کس بات کا ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ بڑا آپ بڑے زبردست ہیں اور آپ ہر چیز پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو ہر چیز کا ہمارے اداروں کو پتہ ہوتا ہے. ہمارے اداروں کو پتہ ہی نہیں تھا. 1316 دن بعد برطانوی جریدے میں ایک وہ عورت جس کے قصے کہانیاں پورے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں, اس کو پتہ چل گیا, ہمارے اداروں کو نہیں پتہ چلا کہ اس ٹائم مطلب کیا ہو رہا تھا. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی وہ نجم سیٹھی نے درست بات کی, یہ وہ ساری باتیں جو اس سے پہلے بھی کچھ خواتین کو بھی دی گئیں کہ تم پروپیگنڈا کرو, کچھ اور بھی لوگ آ کے اس کے اوپر بکواس کرتے تھے. یہ ساری باتیں پہلے بھی پبلک ڈومین میں تھیں, یہ بکواس آپ کرتے رہے ہیں. اس بکواس کے اوپر آج تک آپ نے کوئی ایک کیس بنایا عمران خان کے اوپر؟ بالکل, کہ ٹرانزیکشنز ہوئیں اور کوئی پیسے دیے گئے. میرے نزدیک اگر میں ان کی سٹوری کو اب درست مانوں یا اس وقت جب سے یہ بکواس کر رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بشرا بی بی سارے فیصلے کرتی تھی, اگر میں ان کی یہ بات مان لوں ایز اے پاکستانی, اگر ان کی بات سچ ہے تو ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پہ سب سے پہلے تو وہ کیس بننا چاہیے تھا. بھائی گھڑیاں شڑیاں یہ تو میٹر ہی نہیں کرتی نا کہ ایک ایٹمی ملک کا وزیر اعظم جو آپ الزام لگا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے کہنے پہ فیصلے کر رہا تھا اور وہ بیوی بھی کوئی جادوگرنی تھی اور پتہ نہیں کیا کرتی تھی, اس طرح کے آپ جھوٹ اور لغو اور بکواس آپ باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کو تو سب سے پہلے کیس عمران خان پہ یہ بنانا چاہیے تھا. آگے چلتے ہیں. آپ اس سارے میں یہ جو سٹوری چھپی ہے کوئی ایک ثبوت آپ کو نظر آئے؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ آپ یہ اس وقت ہر چیز ریکارڈ ہو رہی تھی. عمران خان کی آپ مبینہ طور پہ آپ نے 2 خواتین کے ساتھ آڈیوز جاری کر دیں کہ عمران خان ان سے بات کر رہے ہیں, جن کی وہ فیک ہی آپ نے بنائی ہے نا. چلے میں مان لیتا ہوں کہ اوریجنل ہیں, ایک لمحے کے لیے میں مان لیتا ہوں اوریجنل ہیں. عمران خان اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہے ہیں, وہ تو آڈیوز آپ نے جاری کر دی ہیں, اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو ایک ISI میں جنرل فیض جو ہیں وہ بتاتے تھے ایک پیر کو, پیر بتاتا تھا بشرا بی بی کو, بشرا بی بی عمران خان کو بتاتی تھی کہ میری روحانیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اچھا ایک منٹ, سوری, آپ نے اس کے اوپر جنرل فیض کے اوپر کیس بنایا؟ نہیں بنایا. جنرل فیض اپنے کسی بریگیڈیئر کرنل میجر کے ذریعے پیر کو پیغام بھجواتے ہوں گے نا, کیا اس کے اوپر آپ نے کیس بنایا ہے؟ آپ نے نہیں بنایا. پھر آپ نے آج تک اس پیر کو آپ نے سامنے لائے ہیں, اس پیر کو آپ سامنے لاتے, وہ جو جس نے عمران خان کا نکاح پڑھایا تھا وہ بھی تو تھڑک گیا نا, وہ بھی تو پٹڑی سے اتر گیا نا, اس نے بھی تو جھوٹی گواہیاں دے دی نا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ پیر بھی دے دیتا. ٹھیک ہے, پیروں کی تو ہم نے حیثیت دیکھ لی ہے نا, جو اس وقت ثانیہ مرید کے بعد پیروں کا جو شرمناک کردار ہے, یہ صرف پیسے بٹور سکتے ہیں, ان سے جو مرضی کہلوا دیں. پوری حکومت نے تمام گدیوں کو لٹا دیا, کوئی ایک گدی کھڑی نہیں ہوئی ثانیہ مرید کے والوں کے لیے, TLP کے لیے, ان کے انصاف کے لیے ایک پیر کھڑا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, تو آپ اس پیر کو بھی لے آتے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہ بشرا بی بی جب اس پیر سے بات کر رہی ہوتی تھی وہ آڈیو لیک کر دیں, وہ کوئی اور یار کوئی جعلی بنا کے آپ ڈال دیتے. دیکھیں ایک اس میں الزام یہ لگا, میں اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, کہ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جادو ٹونے کرتی ہیں اور انہوں نے بکروں کی جو سریاں تھیں وہ چھت کے اوپر پھینکتی تھیں. تو بنی گالہ میں وہاں کیمرے CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں, اس گھر کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں, ہم نے خود بھی دیکھے ہیں. تو اس کی کوئی فوٹیج سری پھینکتے ہوئے یا کرتے ہوئے وہ نکال دیں, مطلب شواہد ہے نا. وہ نعیم حیدر پنجوتا نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ خاتون جو دعویٰ کر رہی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے مواد اکٹھا کیا ہے اور انہوں نے نا لوگوں سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا یہ تو گفتگو ہم تو نون لیگ کے لوگوں کے منہ سے سنتے رہے, وہ آپ نے سن کے صاحب دی, آپ نے مواد کیا فراہم کیا, آپ نے شواہد کیا فراہم کیے ہیں. آپ کوئی چیز ہی ایسی بتا دیں, ایک فوٹو بتا دیں, کوئی تصویر بتا دیں آپ کے پاس, تو آپ نے کہا کہ بیڈ روم کی آڈیوز تک اگر ایکسیس ہے تو یہ ایکسیس بھی ہے کہ وہ دیکھیں جی وہ سریاں بکرے کی سے چھت پہ پھینک رہی ہیں, شواہد تو کوئی نہیں ہے. اب تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے نا
کہ پاکستان کے اندر شاید ہی میٹر کرنے والا کوئی بیڈ روم ہو جس کے اندر کیمرہ نہ لگا ہوا ہو, ٹھیک ہے. اس لیے بہت سے لوگوں نے تو بہت سارے گناہ بھی چھوڑ دیے نا, ٹھیک ہے, کہ ہر جگہ تو کیمرہ لگے ہوئے جائیں تو جائیں کہاں, ٹھیک ہے. تو اور وہ ہمارا ایک پولیٹیشین دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ میری بیگم جب سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نا اور میں اب بہت محتاط ہو گیا ہوں, تو وہ اب دعائیں دیتی ہے اداروں کو کہ یار اچھا انہوں نے ہر جگہ کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں, میرا خامن جو ہے وہ محتاط ہو گیا ہے اب. لیکن ساتھ وہ AI کے بھی شکر گزار ہے. ہاں اچھا, اس کے علاوہ جی آپ کہتے ہیں جی بشرا بی بی نے فائدے لیے, اس سٹوری کہتی ہے کوئی ایک فائدے کا ثبوت کیس بتائیں نا, ٹھیک ہے. اچھا ایک سٹوری اس ٹائم میں بتاتا ہوں, ایک سٹوری اس ٹائم پہ یہ آئی کہ جی ایک جو اس وقت کے DJI تھے وہ باقاعدہ ٹرانزیکشنز کے ریکارڈ لے کے عمران خان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جی چونکہ فرا گوگی اور یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے اور یہ پنجاب میں کرپشن کر رہے ہیں, وہ جو ٹرانزیکشن کا ریکارڈ عمران خان کو پیش کیا گیا تھا وہ میڈیا پہ دکھا دیں, منیر فاروق کو دے دیں وہ چلا لیں, یہ آج سارے دن ٹی وی چینل چلا کسی ٹاؤٹ کو دے دیں, کسی کو دے دیں چلا لیں, یہ ٹی وی چینل سارے ٹاؤٹ ہی ہیں. تو وہ نہیں ہے, کیس تو دور کی بات ہے. بہت شاندار, بہت اعلیٰ بات آپ نے کیا کہ وہ فائل جو عمران خان کو دکھائی گئی تھی وہ فائل آج جاری کر دیں, ٹھیک ہے. اس پہ کیس بنائے, اس پہ کیس بنائے. فرا گوگی کو کس نے باہر بھیجا, ٹھیک ہے. فرا گوگی سب سے مین کریکٹر تھا, آج تک اس کے اوپر کیس ہی نہیں بنا. سر فرا گوگی جو بتایا جاتا ہے, ہمیں فرا گوگی نہیں کہنا چاہیے, چلیں وہ اس نام سے یہ ان کو بلاتے ہیں, فرا ان کا نام ہے, فرا شہزادی ان کا نام ہے. وہ بتایا جاتا ہے کہ UAE بیٹھی ہیں, UAE میں PTI کے 2 ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ, ٹھیک ہے, جنید اور سلمان, وہ 1.5 سال سے پابند سلاسل ہیں, کوئی ان کے اوپر کیس نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور 1.5 سال سے وہ وہاں پہ پابند سلاسل ہیں. شریف کو دبئی کیوں چھوڑنا پڑا, ٹھیک ہے. اچھا تو آپ اس کو بھی انہیں کہیں UAE والوں کو کہ جناب ان کو دے دیں, ہمیں پاکستان آپ لے آئے نا بھائی, پاکستان اتنی بڑی مجرم وہ ہے تو آپ لے آئے نا. اس کے بعد ایک اور جو دیکھیں, یہ نظام جتنی سطحی اور نیچ چیزیں کرتا ہے اس کا الٹیمیٹلی عمران خان کو فائدہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت دیتا ہے. دیکھیں انہوں نے عدت کیس بنایا, عدت کیس میں انہوں نے فیمیلز کے ان ایشوز کو کورٹ روم میں ڈسکس کروایا جو کوئی بھی اس طرح سے اپنے گھر میں بھی ڈسکس نہیں کرتا. مقصد کیا تھا, عمران خان کو ذلیل کرنا, بدنام کرنا. اللہ نے اس کو وہ عزت دی کہ رانا سنولا آج تک روتا ہے کہ عدت کیس کی وجہ سے عورتوں نے بغاوت کر دی اور ہمارے خلاف ووٹ پڑا. کیا اسے عزت عمران خان کی کم ہو گئی, کیا اسے بشرا بی بی ٹوٹ گئی, نہیں نا. انہوں نے آج ایک اور بہت چھوٹی حرکت کی ہے. بشرا بی بی ان کی ایک تصویر ہے جو ان کی پردے کے بغیر ہے, ٹھیک ہے, ان کی پردے کے بغیر والی تصویر چلوائی ہر جگہ, چینلوں پہ بار بار چلوائی, ٹھیک ہے. یہ اتنی نیچ, گندی, غلیظ اور گھٹیا اور مکروہ حرکت ہے کہ آپ ایک عورت, اگر وہ پہلے مجھے نہیں پتا پہلے پردہ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی, لیکن ایک خاتون جو اب با پردہ خاتون ہیں, آپ نے ان کی بغیر پردے کی تصویر چلوائی. اس سے آپ مجھے بتائیں کیا لوگ, مجھے آپ یہ اس نظام کے کرتے دھرتے قرآن مجید لے کے جائے ایک بندہ عوام میں اور انہیں کہے کہ یہ قرآن مجید آپ کے سامنے, آپ نے سچ بتانا ہے کہ یہ جو سٹوری آئی ہے اس کے بعد آپ کی کیا رائے ہے, سروے کروا لیں. ایک بندہ ان کو پاکستان سے نہیں ملے گا جو کہے گا یار وہ میں تو بشرا بی بی اور عمران خان کو بڑا اچھا سمجھتا تھا, یہ جو اکانومسٹ کی سٹوری آئی ہے نا, جو کہ آپ اکانومسٹ کی ہے ہی نہیں, مجھے تو اب پتہ چلا ہے, میں تو اب ان کے خلاف ہو گیا. ایک بندہ بتا دیں بھائی, آپ یہ جو نیچ حرکتیں کر رہے ہیں نا, اس سے عوام میں نفرت آپ کی بڑھ رہی ہے اور غصہ آ رہا ہے لوگوں کو نا. ایک دیکھیں, اور جن کے ذریعے آپ کر رہے ہیں وہ آلریڈی نفرت کی علامت ہیں, نفرت کی نشانی ہے, قابل نفرت ہیں, لوگ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. انہی کے ذریعے جو آپ نے ایک کیمپینز کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں نے, مطلب اب اگر وہی ہم جو بات کر رہے تھے کہ اگر یہ جو جن لوگوں کے ذریعے وہ اتنے قابل نفرت اور اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی بات کریں تو لوگ ان پہ یقین نہیں کریں گے, ان کے ذریعے کیمپین کروائی جا رہی ہے. وہ ویسے تو تیزاب سے نہایا نہیں جا سکتا, لیکن کسی نے کہا یہ تیزاب سے بھی نہا کے آ جائیں تو ان کی بات پہ پھر بھی کوئی اعتبار نہیں کرے گا. اور پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ میں نے ایک اور بات کی تھی کہ اگر کوئی اللہ کا ولی 1000 سال پہلے گزرا ہے نا, اللہ کا ولی 1000 سال پہلے گزرا ہے یا 500 سال پہلے گزرا ہے, اور تمام مسالک جو پاکستان میں سب کا کنسنسس ہے اس بات پہ کہ وہ واقعی اللہ کا ولی تھا, ایک بار ان ٹاؤٹس یا شباز شریف کی زبان سے کہلوا دیں کہ وہ اللہ کا ولی تھا, پاکستان کے اندر آدھے لوگ اس کے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے کہ چیک کرو کہ واقعی اللہ کا ولی تھا, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نہیں, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا ولی تھا تو وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا, وہ مشکوک ہو جائے گا. اتنی ان سے نفرت ہے لوگوں کو. پھر یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ سارا کچھ بشرا بی بی صاحبہ کو توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ جتنی چیزیں بتاتے ہیں کہ ان کی بڑی کرپشن کی چیزیں تھیں, فلانا تھی, پھر تو ان کو فوری طور پہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا, پھر تو وہ فوراً عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیتی, کمپرومائز ہو جاتی. وہ خاتون جس کو آپ نے بنی گالا میں رکھا اور وہ کیس لڑ کے اور اڈیالہ شفٹ ہوئی ہیں,
پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون قیدی ہیں جو کیس لڑ کے اور اپنے گھر سے جیل جو ہے وہ شفٹ ہوئی ہیں عام قیدی کی طرح. آپ ان کے ساتھ جو کچھ اب تک آپ نے کیا آپ ان کو نہیں توڑ سکے. وہ کمٹمنٹ کے ساتھ ان کی صحت متاثر ہوئی, درمیان میں کئی بار ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہوئی, ان کو گندا پانی دیا گیا, ان کو وضو کے لیے گندا پانی دیا گیا, ان کو گھر سے کپڑے نہیں بھجوانے دیے جاتے, ان کو وہاں پہ کپڑے اپنے خود دھونے پڑتے ہیں, ان کو ناشتہ اپنا خود بنانا پڑتا ہے, ان کو میڈیسن نہیں, ان کے ڈاکٹرز کی ان تک ایکسیس نہیں ہے, ان کی فیملی کو ان کو نہیں ملنے دیا جاتا. کئی بار ان کی بیٹیاں جاتی ہیں ان سے ملنے کے لیے, پورا دن ان کو باہر انتظار کروا کے اور ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. ان کی فیملی کی تذلیل, ان کی بیٹیوں کی تذلیل, ان کی بیٹیوں کے خلاف پراپیگنڈا. اس نظام نے بشرا بی بی کے خلاف کون سی گھٹیا, نیچ, غلیظ اور مکروہ چیز استعمال نہیں کی. پاکستان کی تاریخ میں کسی اور خاتون کے خلاف اتنا کچھ ہوا ہے جو بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ہوا ہے, لیکن نہیں توڑ سکے نا آپ ان کو. وہ کمیٹڈ ہیں عمران خان کے ساتھ, وہ کھڑی ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی, اور وہ نہیں بنی. وہ حالانکہ بہت ظلم ہوا ان کے اوپر. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں ہم کہ میں یہ لکھا ہوا تو پوائنٹ کہ 20 ارب روپے پچھلے 3-3.5 سال میں آپ اوپن میڈیا کو دے چکے ہیں. جو پس پردہ خفیہ ہے وہ کسی کو نہیں پتا. یہ تو سرکاری ریکارڈ کے مطابق آپ 3-3.5 سال میں 20 ارب دے چکے ہیں. اور بھائی 20 ارب سے جب آپ عمران خان اور بشرا بی بی کی 1% بھی نفرت نہیں پیدا کر سکے, ان کی پاپولیرٹی کو 1% بھی کم نہیں کر سکے, اب کیا ہوگا؟ یہ کروڑوں روپے آپ نے کیے جو ڈوب گئے ہیں آپ کے, بلکہ مائنس میں چلا گیا نا. وہ ایک تو ان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی, مزید بڑھ گئی, مطلب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. بالکل بالکل. تو یہ میں پوائنٹ پہلے بتا چکا ہوں پیر والا, کہ بھئی اگر پیر کو وہ کالز کرتی تھیں اس کی ریکارڈنگ کہاں پہ, کیونکہ ہوا یہ تھا ڈاکٹر اسلان خالد کے ساتھ بشرا بی بی ایک بات کر رہی ہے, وہ بھی تو آڈیو آپ نے جاری کر دی تھی نا, ٹھیک ہے. تو وہ عمران خان صاحب کے گھر کے تمام جو سیکیور لائنز تھی پریمسٹر کی وہ بھی ریکارڈ ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. بلکہ ہوا یہ تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جب یہ پتہ چلا کہ ریکارڈنگز ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کو کہا, تو عمران خان صاحب نے اس وقت کہا ان کو اپنا کسی کو ادارے میں سے کسی کو کہا کہ یہ کیوں آپ کر رہے ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سر سیکیورٹی کے لیے ایس او پیز ہیں تو ہم اس لیے یہ ساری چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں. اور عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا بھی تھا کہ اگر میں کچھ غلط نہیں کر رہا تو کریں ریکارڈ, ٹھیک ہے. عمران خان نے تو یہاں تک کہا تھا نا, تو ایک استثناء نہیں مانگا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال جی دھڑن تختہ ہو گیا, ساری انویسٹمنٹ ان کی برباد ہو گئی ہے. تو آپ سہیل آفریدی صاحب پہ پھر نیکسٹ بات کریں گے. بالکل جی, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ تو سیٹھی صاحب کی گواہی آنے سے پہلے جو 12-14 گھنٹے کے دوران جو سوشل میڈیا ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر کوئی اثر ہوتا, وہ سوشل میڈیا نے اس کو ایسے ہی اس کا تیا پانچا کر دیا تھا. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ خرچہ کرنے کے بعد بھی پبلک اوپینین کے اندر اگر اس نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے تو سروے کروا لیں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ الیکشن کروا لیں, پتہ چل جائے گا یار کہ واقعی. تو ہمیں اجازت دیں ہم اگلی ویڈیوز کے اندر, کیونکہ بہت سا مواد ہے سہیل آفریدی کے جو یہ جو دورے ہیں اس میں دوران ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. مطلب گورننس کے اوپر الگ ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ کے اوپر الگ ہوتا ہے, اور عمران خان کی رہائی سے متعلق الگ ہوتا ہے. ہر چیز کے اوپر انہوں نے, اور اس کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.